نماز ادا کرو جیسے نماز ادا کرنے کا حق۔ نماز ادا کرنے کا حق جو ادا کرتے ہیں نا لوگ، پھر ان کو نماز دنیا میں ہی نا اللہ تعالیٰ کا دیدار کرا دیتی ہے۔ آنکھوں سے نظر نہیں آتا مگر انہیں بالکل ہر وقت اللہ سامنے نظر آتا ہے۔ وہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کو سامنے ہی دیکھ رہے ہیں، وہ پھر نہیں برائی کر سکتے، ہو جائے بے چین ہو جاتے ہیں، توبہ کریں۔ تو نماز صحیح ادا کریں، مگر اس کے لیے سب سے پہلی بات جو میں کئی مرتبہ کہ وہ میں اور آپ سارے اللہ سے دعا کریں نصیب ہو کہ سب چیزوں سے نماز کو مقدم جانا۔ جب وقت ہو جائے نا یہ جو ہے نا پڑھ لیں گے، اس سے نماز تباہ ہوگی۔ بھائی وقت ہو چکا، ہاں حاکم الصلاۃ الدروق قسم، سورج تو کب سے سر نہ خم کر گیا، وہ سورج جھک گیا، آدھے آسمان سے جب گزرا تو ایسے ہی جیسے رکوع کو جانا شروع ہوا اس نے سر جھکا دیا، اور اس کے ساتھ ہی ساری چیزوں کے سایہ اللہ کہتا بڑھنے نہیں شروع ہوئے، تمہیں نظر نہیں آتا کہ تمہارا سایہ جو وہ بھی سجدے میں جا رہا، تم بیٹھے ہوئے آرام سے۔ اس لیے وہ صحابہ کرام جو دیوانے ہو گئے نماز کے، ایک صحابی رسول فرماتے ہیں میں جب سے اسلام لایا ہوں مجھ پر کسی نماز کا وقت اس طرح شروع نہیں ہوا کہ میں وضو کر کے پہلے سے تیار ہوں، اور زور کی نماز بھی اب وقت ہوتا ہی ہے میں 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، جماعت جب ہوگی دیکھی جائے گی، اسی وقت سجدہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بار سجود، اور سورج سجدہ کر گیا جب زمین کے اندر چلا گیا، ایسے ہی جیسے زمین اس نے سجدہ کر دی، تم بیٹھے ہوئے۔ نمازوں کے اوقات ہی جو قرآن نے بیان کیے ہیں وہ ان لفظوں سے بیان کیے ہیں کہ بتاتے جاتے ہیں کہ ساتھ ساتھ دیکھو کائنات میں کیا تغیر ہو رہا، کیا جھنڈی ہلائی جا رہی ہے، گاڑی کا کیا جھنڈی ہلا رہا، تم کچھ نہیں کرتے۔ تو نماز کا ایسا شوق، فرمایا میرے بندے جو ایمان لانے کو نماز ٹھیک ادا کرے، نماز کے بغیر کوئی دین نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلاۃ میں کیا نماز کیا میٹر ہے، کسی کا ایمان آپ نے جانچنا کیا ہے، مناظرے کرنے ویسے دیکھو کہ نماز کے بارے میں اس کا کیا حال ہے۔ نماز شوق سے پڑھتا، باقاعدگی سے عمدہ آ رہا۔ حضرت عروہ ابن زبیر جو تھے نا وہ سنت نفل جیسے جیتے پڑھنے، مگر جب فرض پڑھتے تو حرم شریف کے کبوتر آ کر بیٹھ جاتے، یہ کوئی ستون ہے، ہلتے جلتے نہیں۔ تو لوگ پوچھتے، وہ کہتے یار ہے راس المال جو ہے نا اصل سرمایہ، جس کا حساب دینا ہے یا اللہ نے پوچھنا وہ تو فرض ہی ہے نا، باقی اگر ٹیڑھے میڑے بھی ہوئے تو کوئی نہیں، فرض تو انسان کو سوار کر پڑھنے چاہیے۔ تو اللہ کہتا نماز ادا کرو جیسے نماز کرنے کا حق ہے، میرے بندوں کو کہہ دو وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کریں اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا۔ کس کس لفظ کی ذات دی، تب بجائے کہ مال خرچ کرو، نہیں، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، مال تمہارا ہے، ہم نے دیا ہے، سبحان اللہ، وہ میرا ہے، تم چھوڑ کر چلے جاؤ گے پھر میرا ہی رہ جائے گا، جو 4 دن کے لیے تجھے دے رکھا نا اس کو میری مرضی کے مطابق خرچ کر۔ زکوٰۃ دے وغیرہ بھی نہیں، یہاں فرمایا انفاق ہے، انفاق ہر شخص جانتا ہے کہ ایک طرف سے کوئی چیز آئے دوسری طرف کو نکلتی جائے، نون سے قاف وہاں بولتے ہیں، نفق سرنگ کو کہتے ہیں، ادھر سے داخل ہوتے ہیں دوسرے راستے سے نکل جاتے ہیں۔ یہ میری شلوار میں نیفق ہے، نیفا جس کو کہتے ہیں ایک طرف سے داخل ہوتا ہے، یہ 1000 بند دوسری طرف نکل جاتا ہے۔ تو ان منافق بھی اسی لیے نفاق میں الدخول فی الشرع من باب واحد والخروج من باب آخر، ایک دروازے سے داخل ہوتا ہے دوسرے سے نکل جاتا، بے ایمان آدمی۔ تو اللہ کہتا ہے یہ مار رکنا نہیں چاہیے۔ یہ آپ دیکھ لیں فلسفہ کیسا قرآن کا، ساری معیشت کا فلسفہ آ گیا کہ یہ دنیا میں جتنا اتار چڑھاؤ نا غریبی میں اس لیے کہ رک جاتا، اپنے پاس لوگ سرمایہ روک لیتے ہیں، کام میں نہیں لگاتے۔ اب بھی کیا کہ لوگ بانڈ خرید رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، کام میں نہیں لگاتے کہ 10-15 آدمی کارخانے میں کام کرے، کوئی محنت ہو، نہیں، آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، نفع مل جائے، سود اور ساری چیزیں، اسی لیے حرام۔ اللہ کہتا ہے انفاق ہونا چاہیے، اگر پانی ایک جگہ رک گیا بدبودار ہو جائے گا، آگے سے آگے اس کو منتقل کرتے رہو، آتا رہے جاتا رہے۔ تو کہا کہ جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ